نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے، جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، اور جب وہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے چکر میں وہ 100 جھوٹ بول دیا کرتا ہے، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے۔ اب آئیے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے۔ کیا؟ سچ بولنا، یعنی جب آپ سچ بولیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سچ بولنا اور آگے حضور فرماتے ہیں اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور آگے فرماتے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جھوٹ بولنا فسق اور فجور ہے، یعنی گناہ کا کام ہے، بے وقوفی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو گناہ کرے گا وہ بے وقوف ہی ہے۔ عقل مند کی علامت یہ نہیں جب اسے پتہ اس چیز میں ہمارا گھاٹا ہے، اس چیز میں ہمارا نقصان ہے تو وہ کام کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی انسان ہے، مزدور ہو چاہے بزنس مین ہو، اسے پتہ ہے اگر میں نے یہاں گیا اور یہ کام کرا، ایک تو مجھے دہاڑی نہیں ملے گی، دوسرا میری جیب میں جو 500,000 روپے پڑے وہ بھی چلے آئیں گے۔ یا ایک بزنس مین ہو، اسے پتہ میں اس کمپنی سے اپنے ریلیشن بناؤں یا اس ایمپلائڈ کو اپنے یہاں رکھوں جو بے وقوف ہے بالکل، وہ پھر بھی اسے رکھتا ہے، اس سے کام کروائے اپنی کمپنی کے، اور اسے پتہ اس کے ذریعے میں نقصان میں جاؤں گا، اور پھر اسے رکھے اور پھر نقصان میں بھی جائے پھر بھی اسے نہ نکالے، تو کیا ہے؟ بے وقوف کہلاتا نہیں کہلاتا؟ تو بتائیں جو دنیا کے کام میں غلطی کرنے کے بعد اسے سدھارے نہیں بلکہ اس غلطی پر ڈٹا رہے، یا اسے پتہ ہے اس غلطی کرنے سے اس کا پیسے کا بھی نقصان ہوگا، عزت بھی جائے گی، پھر بھی وہ یہ کام کرے، تو اسے لوگ بے وقوف کہتے ہیں نہیں کہتے؟ گدھا کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتا بتاؤ وہ کتنا بڑا گدھا ہے، گدھے میں بھی عقل ہے، ڈنڈی کھانے کے بعد سیدھا تو چل لیتا ہے، یہ تو ٹھوکر کھانے کے بعد بھی نہیں سنبھلا ہے نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب بتائیں عقل مند کون؟ آپ سچ بول کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں دوزخ کا عذاب کتنا سخت ہے؟ جانتے ہیں دوزخ کا عذاب کتنا سخت ہے؟ دوزخ کے عذاب کے بارے میں آیا حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو تیار فرمایا تو اسے مسلسل 1000 سال تک جلایا۔ کتنے سال تک جلایا؟ 1000 سال تک جلایا، اور جب وہ 1000 سال تک مسلسل جلتی رہی تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، بالکل لال پڑ گیا۔ دنیا کی آگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لال تھوڑی پیلی ہوتی ہے، یا جو ہارڈ لیول کی آگ ہوتی ہے یعنی بہت سخت آگ، جیسے مثال کے طور پہ جس میں سونا وغیرہ پگھلایا جاتا ہے، لاوا نکلتا ہے، تو وہ بالکل آگ بھی لال ہوا کرتی ہے۔ تو جب 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو اور جلایا، یہاں تک کہ اب وہ سفید ہو گئی، یعنی وہ وائٹ ہو گئی۔ اردو میں سفید نہیں بولتے، سفید بولتے ہیں، سین پہ پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال اور جلایا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کا کلر کیا ہے؟ سیاہ۔ سیاہ مانے بالکل بلیک، کالا۔ اب بتائیں، اور ایک جگہ صوفیہ فرماتے ہیں تو پھر حدیث شریفی ہی ہے کہ فرمایا گیا کہ جب جہنم کی عذاب کو دنیا میں اتارا گیا تو اسے سمندر میں 70 یا 70,000 مرتبہ ٹھنڈی کرا گیا، تب اسے دنیا میں بھیجا گیا۔ آج جہاں پر اینٹ تاپی جاتی ہے، اینٹ بنائی جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا بھٹی کی آگ کو، کہ اگر بھٹی کی آگ میں ایک بار کوئی جل گیا تو اس کا ہاتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، سنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں، جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں
تو وہاں کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، جبکہ اس سے بھی ہارڈ لیول کی آگ آئی ہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا ینتر بھی آتا ہے، ٹیکنالوجی تو بہت ہائی ہو چکی ہے، ایسا ڈیوائس آتا ہے کہ اس سے کچھ آگ چھوٹتی ہے، جب وہ کسی لوہے کی چیز پہ مارتے ہیں وہ چیز کرتی چلی جاتی ہے نا، تو آگ ہی ہوتی ہے اکثریت. تو بتائیں اتنی سخت آگ ہے کہ اسے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ہی سوچ لو، 70,000 مرتبہ نہیں، جب اتنی سخت ہے دنیا کی آگ. آپ سے میں ایک کام کہوں کہ آپ موم بتی جلائیں سردی کے مہینے میں، گرمی میں بھی نہیں، سردی میں موم بتی جلائیں، اور آپ اپنی انگلی کو 1 منٹ موم بتی کی آگ کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے نا. تو بتا جھوٹ بول کے جہنم میں جانا کیسا ہے، اور جہنم کی آگ آپ پہچان گئے، جبکہ یہ سب سے ادنا درجے کی آگ ہے. دنیا کی سب سے ادنا درجے کی آگ ہے موم بتی کی آگ، ہارڈ درجے کی آگ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی آگ نہیں ہے، سب سے خطرناک آگ نہیں ہے، بلکہ بہت کم آگ ہے، نہ کے برابر اس میں تپش ہوتی ہے اور آگوں کے مقابلے. پھر بھی ہم اپنی انگلی اس آگ پہ 1 منٹ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہماری کھال جلائے گی، ہمارا گوشت کا لوتھڑا چھوٹ کے گر جائے گا. جب بتائیں دنیا کی اتنی کم درجے کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ جس کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائے گا، اور سب سے ہلکا عذاب جہنم کا، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائیں گی، اور اس جوتی کی شدت یہ ہوگی، اس جوتی کی تپش یہ ہوگی، اس جوتی کا عذاب یہ ہوگا کہ جب جہنمی اس جوتی کو پہنے گا تو اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا بھیجا جو ہوگا وہ کان اور ناک کے ذریعے پگھلتے ہوا گرے گا. بتائیں کتنی سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا. اور آقا کریم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو پیاس لگے گی، وہ پانی مانگے گا فرشتوں سے، تو کافی ٹائم تک اسے پانی نہ دیا جائے گا. اور جب ایک کوزے میں یعنی ایک پیالے میں جب اسے پانی دیا جائے گا تو وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ جہنمی اس پانی کو پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو جب اس کی تپش سے جو بھاپ اٹھے گی، جانتے ہیں نا جب ایک چائے یا گرم پانی آتا ہے اس میں سے ایک بھاپ اٹھتی دکھتی ہے، تو اس بھاپ کا عالم یہ ہوگا کہ جب جہنمی اپنے قریب کرے گا تو اس بھاپ کی شدت سے، اس بھاپ کی وجہ سے اس جہنمی کے چہرے کی کھال اس کے چہرے سے جھڑ کے نیچے گر جائے گی. اب بتائیں کتنا گرم وہ پانی ہوگا، کتنی سخت وہ تپش اس کی بھاپ ہوگی کہ جب وہ صرف بھاپ چہرے پر پڑے گی تو چہرے کی کھال گر جائے گی. اور فرمایا آگے جب وہ جہنمی اس پانی کو پیے گا، پیاس کی شدت تو بہت ہوگی، جب وہ جہنمی اس پانی کو پیے گا تو اس پانی پینے کا عالم یہ ہوگا اس کا کہ جب وہ اپنے حلق کے نیچے اتارے گا تو اس کے تمام اندر کی جو آنتڑی، ماس پیشیاں، نسیں ہیں، گوشت، لوتھڑا، دل ہے، سب یہ پگھلتے نیچے بہتے ہوئے نکل جائیں گے اس کے پیچھے کے یا آگے کے راستے سے. کتنی سخت ہے جہنم کے عذاب، کتنی سخت ہے جہنم کا عذاب، اور کتنی سخت ہے جہنم کی آگ. جب ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو بتاؤ جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے نا. تو آقا کریم نے کیا فرمایا؟ سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، گناہ ہے. اور گناہ کہاں لے آتا ہے؟ جہنم میں لے آتا ہے. اب بتائیں جھوٹ بول کے آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا سچ بول کے جنت میں؟ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آج لوگ جھوٹ اس وجہ سے بولتے ہیں تاکہ 1000 2000 500 روپے کا منافع ہو جائے، یا بچہ جھوٹ بھی اس وجہ سے بولتا ہے کہ گھر کے جو ماں باپ ہیں وہ مارے نہیں، غلطی ہو گئی تو، یا جھوٹ اس وجہ سے بولتا ہے کہ اسے کوئی چیز پسند آ کے دکان پہ سے کھانے کی آئس کریم لینی ہے تو جھوٹ بول کے کہ امی ابو نے پیسے منگائے، ابو امی نے اتنے پیسے منگائے، جب بھی تو جھوٹ بولتا ہے. تو بتائیں اس 10 روپے کی آئس کریم کے چکر میں آپ جہنم کی اس عذاب کو خریدنا چاہتے ہیں کہ جس کی بھاپ سے آپ کے چہرے کی کھال چھوٹ کے نیچے گر جائے، یا جب آپ پانی پہ تو آپ کی آنتڑی واتڑی سب بہہ کے آگے پیچھے کے راستے سے نکل جائیں؟ یا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں اگر جہنم کی جوتی پہنائی جائے تو آپ کا بھیجا کھولتا ہوا ناک اور کان کے راستے سے نکلے؟ کوئی نہیں چاہتا نا اتنا سخت عذاب.
2 ڈنڈے کھانا گوارا کر لو، 4 ڈنڈے 10 ڈنڈے کھانا گوارا، کتنی دیر کا درد ہے؟ کل تک ہوگا، پرسوں تک ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ اور جہنم میں ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا ہاتھ جلے گا ایک دن تو آپ جانو گے 10 دن تک درد ہوگا، صرف موم بتی سے جب ہاتھ جلتا ہے۔ اور سوچا جب جہنم میں جلائے جائیں گے ہم تو کیا عالم ہوگا۔ اور ایک اور سنیں، آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں اس طرح سے بیان، ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھتے ہو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، کچھ چیز آسمان سے گرتی ہے تو کبھی ہمارے دائیں گر جاتی ہے، کبھی بائیں گر جاتی ہے، کیا وہ ہمارے ڈائریکٹ سر پہ نہیں گر سکتی؟ تو یہ جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں بچا لیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، گاڑی آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، بہت سی ویڈیو ایسی آتی ہیں کہ انسان چل رہا ہے، گاڑی آئی اور ایک دم اس کے آگے سے ایک دم ہو گئی، میں تو سیدھی رہی تھی، ایک دم اچانک سے کٹ گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بعض اکثریت جو ہمارے ساتھ حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ہماری حفاظت کر لیتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو سنیں اور خوف جانے خدا کا کہ اللہ نے جو فرشتے ہمارے ساتھ لگائے، جب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا عالم کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم روڈ پہ چل رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں اور ہم نے باتوں میں دوست سے جھوٹ بول دیا، تو آقا کریم فرماتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے، کس کی بدبو سے؟ جھوٹ کی بدبو سے جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس سے 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ کتنا؟ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اب بتائیں، تم یہاں پر ہو، فرشتہ وہاں پر ہے، آپ جھوٹ بول لو، اللہ نہ کرے کچھ ہونے والا ہو حادثہ، فرشتہ تو بچائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تمہاری جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے گیا۔ تو جھوٹ بولو گے، کان پکڑو سب کے سب کی انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد کبھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اچھا، ایک حدیث اور سن لیں، بڑی پیاری حدیث ہے اور شاید آپ کو یہ بھی کامیابی دے کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مسلمان مومن جو ایمان لاتے سے مومن کہتے ہیں، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈر اس کے دل میں بیٹھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ڈر کے مارے پیچھے قدم ہٹا لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں، یعنی دور دراز والی بات نہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، صدقہ خیرات نہ کرے؟ بعض اوقات دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان ہوتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ خرچ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے پاس نہیں، یا ہوتے ہیں تو 10 روپے نکال کے دے دیے۔ ضرورت تھی سامنے والی مسجد کو، ہمارے مدرسے کو، کہ 1000 روپے دیے جائیں، کام چل رہا ہے ہماری مسجدوں میں یا مدرسوں میں، پر اس نے کیا کرا، 500 کے نوٹوں کے بیچ میں سے نکال کے 10 کا نوٹ دے رہا ہے۔ تو بخیلی تو کہلائے گا ایسے شخص کہ ہزاروں کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے بعد قرضہ کسی قسم کا نہیں ہے، پھر بھی 10 روپے نکال کے دے رہا۔ اس سے اچھا تو وہ کاریگر مزدور ہے جو کم سے کم جمعے کے جمعے 100 روپے تو دے دیتا ہے۔ تو فرمایا ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب بتائیں، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتے تو وہ آپ کہتے ہیں یہ مومن نہیں، کافر ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مومن مسلمان تو ہے
پر مومن کا حقوق وہ ادا نہیں کرتا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔